الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امر کا بیان چل رہا تھا کہ امر اپنے اپنے معنی اصلی سے کبھی دوسرے معنی میں بھی جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں سے کل بیان کیا گیا کہ امر کو استعمال کیا جائے اہانت کے لیے، جیسے کونوا حجارۃ او حدیدہ۔ اسی طرح ذق انک انت العزیز الکریم، یہ بھی کس کی مثال ہے؟ اہانت کی ہے کہ کفار سے کہا جائے گا چکھو چکھو، اور تم تو بہت بڑے شریف تھے، کریم تھے، یعنی تو چکھنا تو کسی اچھی چیز کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن چکھنا ہے عذاب کو چکھو، تو یہاں اہانت کے طور پر ہوگا۔ اسی طرح تسویہ کے لیے امر آتا ہے، تسویہ کے لیے کوئی چیز برابر ہے، حالانکہ عام طور پر تو برابر نہیں ہے۔ صبر کرے گا جو مسلمان اس کو جو ہے فائدہ ملے گا، اور صبر نہیں کرے گا اس کا کچھ نقصان ہوگا، لیکن کفار کو فرمایا جا رہا ہے اصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، تم پر برابر ہے، تمہیں کوئی اس کا فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ تم جو سوچ رہے کہ صبر کریں گے یا عدم صبر، دونوں کیا ہیں؟ برابر ہے۔ عدم نفع کیا ہے؟ کیا ہے؟ عدم نفع کے تعلق سے تمہارے کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ سواء علیکم، تم پر برابر ہے، چاہے اصبروا او لا تصبروا۔ تو یہاں تسویہ بیان کر دیا گیا اس کے لیے، اصبروا امر آیا، اولاد اصبروا امر بیان کرنے کے لیے۔ اسی طرح آ جائے قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل معكم، یعنی تم خوشی یا ناخوشی خرچ کرو، لن يتقبل منکم، تمہاری جانب سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ خوشی یا ناخوشی قبول کیا کرو، خرچ کرو، تمہاری جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح امر آتا ہے تمنی کے لیے، جیسے امرؤ القیس کا جو یہ شعر ہے، اور پریشان حال ہے، اور جو ایک رات سے جو ہے خطاب ہو کر کے کہہ رہا ہے، تو رات کے اندر سننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ الا ایھا اللیل طویل الا انجلی، اے لمبی رات تو جو ہے روشن ہو جا صبح کے ساتھ۔ اب اتنا کہا لمبی رات ہے، صبح ہوگی صبح ہوگی، اس طرح کر کے اے لمبی رات اب تو صبح ہو جا، انجلی یہ فعل امر آیا، صبح کے ساتھ تو روشن ہو جا۔ پھر بعد میں آیا صبح ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ جو غم مجھے لگا ہوا ہے وہ پھر بھی تو ہوگا، اور بلکہ اور زیادہ ہو جائے گا۔ تو کہہ رہا ومل اصباح منک بامثلی، پھر صبح بھی تجھ سے افضل نہیں ہے، صبح بھی تجھ سے افضل، یعنی جس غم کی وجہ سے میں پریشان ہوں تو تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ صبح ہو جا، صبح کے ساتھ روشن ہو جا، پھر اپنے خواب خیال سے پلٹتا ہے ومل اصباح منک بامثلی، لیکن صبح بھی تجھ سے افضل نہیں ہے۔ تو یہاں لفظ امر آیا انجلی، اور انجلی اس میں آیا، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ امر تمنی ہے، تمنا کرنا ایسے جو کیا ہے؟ تمنا کس سے کی جاتی ہے؟ سامنے والے فاعل مخاطب سے، کسی سے جو سننے کی صلاحیت رکھتا ہو، توجہ دینے کی، اور اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے نہیں، یہ بھی معنی غیر موصول لہو میں مستعمل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی جو ہے پیروی کرنے کی کوئی ہوگا کچھ بھی پس منظر کیا ہوگا؟ اپنی محبوبہ کا ہی ہوگا، اپنی محبوبہ کی فراق میں تڑپ رہا راتوں کو، اب اسے دیدار نصیب نہیں ہو رہا ہے، مل نہیں رہی، ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ اب اس نے سوچا کہ دن ہوگا تو پھر شاید دن میں ہو جائے، لیکن پھر سوچا وہ تو وہاں ہے، دن کہاں میں ہوگا، پھر خواب خیال خلط کر دیا۔ تو یہاں پر جو ہے وَالتَّمَنِّ عَلَىٰ أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ انجلی وَالدُّعَا، اسی طرح دعا کے لیے بھی آتا ہے امر، دعا کے لیے آتا ہے امر، جیسے کہ تضرع کے طور پر اور عاجزی کے طور پر کہا جائے رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، اچھا رب اغفر لی۔ اسی طرح التماس کے لیے آتا ہے امر، جیسے کہ آپ کا قول لمن یساوی کا، اس سے کہنا جو آپ کے برابر ہے رتبے کے اعتبار سے کہنا افعل، افعل کہو، افعل کہنا کسی سے رتبے کے اعتبار سے جو برابر، اس سے افعل کہنا، یہ التماس ہوگا بدون الاستعلاء، استعلاء کے بغیر ہونا چاہیے، اگر استعلاء کے ساتھ ہوگا تو وہاں التماس نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہو جائے گا؟ امر ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے بدون التضرع، بغیر توجہ تضرع اور عاجزی کے بھی ہونا چاہیے، اگر تضرع اور عاجزی کے ساتھ ہوگا تو وہ دعا ہو جائے گا۔
اب فرماتے ہیں ثم امرو قال السکاکی حقہ الفور لأن الظاہر من الطلب، ثم الامر، پھر امر جو ہے سکاکی فرماتے ہیں اس کا حق فوراً ہے. اس کا حق کیا ہے؟ فوراً ہے. جیسے کوئی چیز بولی اس کو فوراً کرنا چاہیے. اب افعل فعل الضرب، اطلب من کا ضربہ، یعنی کیا ہے اس کا مطلب ہے، یعنی افعال کہا تو اس کا مطلب ہوگا افعال فوراً، فوراً کرو. سکاکی فرماتے ہیں اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کا حق فوراً ہے. لأنہ ظاہر من الطلب، اس لیے کہ طلب سے یہی چیز ظاہر ہے. طلب انسان کر رہا ہے، اس کو اس چیز کی ضرورت ہے تو اس کو طلب سے یہی چیز ظاہر ہے کہ اسے فوراً ہونی چاہیے، ورنہ کافی دیر کے بعد ہوگی. کہا کہ بھائی پانی لاؤ، اب لائے گا 5 گھنٹے بعد، ضرورت اب تھی تو طلب سے تو یہی تھا کہ فوراً ہونا چاہیے. وَلِتَبَادُرِ الْفَهْمِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِشَيْءٍ، اور کسی شے کے امر کے وقت فہم جو ہے منتقل ہونے کی وجہ سے، کسی شے کا حکم دیں تو فہم جو انسان کی وہ منتقل اسی بات کی طرف ہوتی ہے کہ اس کام کو فوراً ابھی طلب کیا جا رہا ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو کسی شے کے امر کے وقت فہم کے منتقل ہونے کی وجہ سے اسی کی طرف، مثلاً جو ہے اس لیے کہ اس کا حق فوراً ہونا ہے جو کہ مطلوب ہے علی الفور، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اس شے کے بارے میں وہ مطلوب ہے ایسے ہی، یہاں تک کہ اسے فوراً ہی طلب کیا جائے. جیسے اسقینی، مجھے سیراب کرو، تو اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد کون ہوگا؟ یعنی مراد یہ ہوگا کہ مراد یہ ابھی مجھے سیراب کرو. صحیح ہے نہیں؟ یہی ہوگا نہیں، پانی لے کے آؤ، تو اگر ہے تو نہیں، ورنہ 2 منٹ جلدی لے کے آئیں، یہ ہوتا ہے تو فوراً طلب. اب کہتے ہیں بعد الامر بخلافی، امر کے بعد اس کے خلاف کا حکم دینا، الی تغییر الاول، پہلے والے کو بدل دینا ہوگا. امر کے بعد کسی کو اس کے خلاف کا حکم دینا تو کیا ہو جائے گا؟ امر کو بدل دینا ہوگا، امر کو بدل دینا ہوگا. مثلاً جیسے کہ کوئی کہا جائے 2 چیزوں کا مامور ایک ساتھ تو ہو نہیں سکتا. مامور جو ہے متکلم جمع کرنے کا ارادہ نہیں، یا مثلاً یوں کہا جائے کسی سے، جیسے کہ کوئی اپنے خادم سے کہے، مولا خادم سے قم، کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے فوراً بعد کہہ دے کھڑے ہونے سے پہلے استجع حتی المساء، شام تک لیٹے رہو. تو جو پہلے والا تھا حکم وہ بدل کے کس میں آ گیا ہے؟ لیٹنے والے میں. اور نہ یہ مراد ہوگا کہ دونوں کو جمع کرنا، دونوں کو جمع بھی نہیں کر سکتے. نہ یہ مراد ہوگا کہ تراخی کے ساتھ دونوں کو جمع کرنا، بلکہ کیا ہوگا؟ پہلا بدل چکا ہے، دوسرے کا حکم ہو چکا ہے، یعنی پہلے کی نفی ہو چکی ہے. کہہ رہے ہیں بعد الامر بخلافی، امر کے بعد اس کے خلاف کا حکم دینا، تغییر الاول، دوسرے کی پہلے کی تبدیلی کی طرف ہوگا. دون الجمع و ارادت التراخی، نہ کہ جمع کرنا ہوگا اور نہ ہی تراخی کا ارادہ ہوگا، نہ ہی جمع کرنا ہوگا. یعنی کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں کو جمع کر دیا جائے، کیونکہ دونوں بھائی قوم اور چتونا کے دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی ضد ہیں. کیسے ہوگا؟ جمع ہو جائے گا؟ پتہ نہیں کیسے کر کے کھڑا بھی ہو اور چت بھی لیٹ جائے، ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، متکلم، نہ یہ تراخی نہ متکلم یہ مراد یہ کر سکتا ہے کہ دونوں کو جمع کر دیا جائے، اور نہ یہ کہ تراخی کے ساتھ دونوں میں سے ایک کو مراد ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں مصنف فرماتے وفی نظر، ان کے اس قول میں کیا ہے؟ نظر ہے. کس نظر؟ اس میں نظر ہے، اس بات میں نظر ہے کہ انہوں نے کہا حق اس کا فوراً کرنا ہے. اس میں نظر ہے کہ حق اس کا کیا ہے؟ فوراً کرنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس میں نظر ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ امر کے صیغے کے اندر دیکھیں تو یہاں کوئی ایسا لفظ نہیں پایا جا رہا جو فوراً پہ دلالت کرتا ہوں. یہ تو قرینے سے سمجھا جائے گا. کوئی بات ایسی کہی جو فوراً پہ دلالت کر رہی تھی تو اس کو فوراً کرنا ہوگا. کوئی بات ایسی ہوگی جس کو تھوڑی تاخیر سے بھی چل سکتی ہے تو اس کو کیا ہے؟ تاخیر سے بھی. تو فرماتے ہیں کہ فوریت کا جو کہنا یہ صرف جو ہوتا ہے امر کے مدلول سے خارج ہے، امر کے مدلول سے خارج ہے، قرائن سے سمجھی جائے گی. جیسے کہ پیاس کو طلب کر رہے ہیں، اب پیاس ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسے فوراً کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی دوسری ہے، کہا کہ شام تک لیٹ جاؤ، یہ بھی قرائن سمجھا جائے گا. اسی طرح کوئی ایسا کام کو کہا کہ جاؤ اس کو کر لینا، تو اس میں کسی میں تاخیر کی بھی ہوگی، حاجت ہوگی.
تو یہ کہنا کہ اس کا ہر امر کے اندر فوراً کرنا ہے ایسا نہیں، بلکہ امر کے بعض معاملات ہوتے ہیں. کوئی معاملات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو فوراً کرنا ہے، کوئی امر ایسا ہوگا جس کو تھوڑی تاخیر سے بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے، یہ ہو گیا امر کا بیان. وَمِنْهَا النَّهِي، اور اسی میں سے کیا ہے؟ نہیں ہے. امر ہو گیا اور نہیں کیا ہے؟ وَلَهُ، یعنی نہیں کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ اسْتِعْلَا، کسی فعل سے رکنے کو طلب کرنا. طلب الکف عن الفعل استعلان، استعلا کے طور پر کسی فعل سے رکنے کو طلب کرنا، اس کا نام ہے نہیں. وَلَهُ، نہیں حرف واحد، اور نہیں کا کیا ہے؟ صرف ایک ہی حرف ہے. وَهُوَ لا، اور وہ لا جازمہ ہے. جیسے کہ آپ کے قول میں لا تفعل، کیا ہے؟ لا تفعل. وَهُوَ كَالْأَمْرِ فِي الْاِسْتِعْلَا، اور یہ استعلا میں کس کی طرح ہے؟ امر کی طرح ہے، یعنی جہت استعلا یہ نہیں حقیقت ہے. اب فرماتے ہیں کہ نہیں کا جو صیغہ یہ وضع کیا گیا کس کے لیے؟ لے طلب الکف عن الفعل، فعل سے لے طلب الکف عن الفعل، فعل سے رکنے کو طلب کرنے کے لیے وضع کیا گیا. کس کے نزدیک؟ اشاعرہ کے نزدیک. اور معتزلہ کے نزدیک کیا ہے؟ ولے طلبی ترک الفعل، اور ترک فعل کی طلب کے لیے وضع کیا گیا ہے معتزلہ کے نزدیک. اب اس لیے مصنف نے یہاں پر فرمایا وقد یستعمل فی غیر طلب الکف او الترک، دونوں لفظ لائیں یہاں پر تاکہ دونوں کا طرف اشارہ ہو جائے، دونوں کی طرف اشارہ ہو جائے کہ طلب غیر طلب الکفی یہ ہو جائے گا اشاعرہ کی طرف، صحیح ہے نہیں، اور ترک طلب جو ہو جائے گا یہ معتزلہ کے قول کی طرف اشارہ ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ کبھی نہیں کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے رکنے کی طلب کے علاوہ میں، یا جو ہے ترک طلب میں، یعنی غیر ترک طلب کے علاوہ میں استعمال کیا جاتا ہے. غیر موضوع لہو میں استعمال ہوگا نا، تو کبھی جو ہوگا رکنے کی طلب کے علاوہ میں استعمال کیا جائے گا، اور کبھی ترک طلب کے تو طلب کف کے علاوہ میں استعمال ہوتا ہے یا ترک طلب کے علاوہ میں استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ تہدید، دھمکی دینے کے لیے استعمال ہو. قولک لعبدن، جیسا کہ آپ کا اپنے غلام سے اس کے نا لا یتمثل امرہ کا، جو آپ کے حکم کی پیروی نہیں کرتا ہے، تو آپ کیا کہیں اس سے؟ لا تتمثل امری، میرے حکم کی پیروی مت کرو، میرے حکم کی پیروی مت کرو. اب یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ مت کرو یعنی مت کرا کر چھوڑو، بلکہ کیا ہے یہاں پر یہ کہ کان کا کلتا، گویا کہ آپ اس سے کہہ رہے ہیں سترا ما یلزمک علی ترک امری، دیکھ لو گے جو تم میرے کام کو، میرے حکم کو چھوڑ کر کے تمہیں پتہ چلے گا کیا ملے گا. یہ کہنا مقصود ہے، یہ نہیں کہ اب کہ آپ رک جاؤ کام مت کرو، بلکہ یہاں دھمکی دینا مقصود ہے. میرے کام، میرے حکم کو نہیں مان رہے تمہیں پتہ اجتماعی طور پہ ہوگا جس میں لا تتمثل امری، میرے کام کی پیروی مت کرو، میرے حکم کی پیروی مت کرو. وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ يَجِيزُ تَقْدِيرُ الشَّرْطِ بَعْدَ، اور یہ چاروں کے چاروں، کون سے چاروں؟ یعنی آپ دیکھ رہے چار، تمنی، استفہام، امر، نہیں، یہ چاروں یجوز تقدیر الشرط، شرط کو مقدر ماننا جائز ہے ان کے بعد، شرط کو مقدر ماننا جائز ہے. جیسے ہم کہیں لیت لی مالا انفقہ، کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں اسے خرچ کرتا. یہاں انفقہ کیا ہے؟ مجزوم ہو گیا نہیں جواب کی وجہ سے، تو اب یہاں اس کی عبارت کیا نکلے گی؟ ان ارزق مالا انفقہ، یعنی یہ گویا کہ یہ نکلے گا ان ارزق مالا، اگر مجھے مال عطا کیا جاتا انفقہ تو میں اس کو کیا کرتا؟ خرچ کرتا. تو یہ دیکھیں کائے کی وجہ سے مجزوم ہوا؟ ان کی وجہ سے. تو کہیں گے کہ یہ چاروں کے چاروں جائز ہے کہ ان کے بعد ان کو شرط کو مقدم ماننا ان کے بعد. جیسے لیت لی مالا انفقہ، تو اس کا اسی طرح مطلب نکلے گا، یعنی مطلب نکلے گا انفقہ، کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں اس کو خرچ کرتا. تو انفق کا مجزوم ہونا کس کی وجہ سے ہے؟ ان کی وجہ سے. یعنی عبارت نکالیں گے تو یہ نکلے گی ان ارزق مالا انفقہ. اسی طرح آپ اور آ جائیں اینا بیتک ازرک، تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں تمہاری زیارت کروں گا. اب یہاں پر کیا استفہام ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ان تعرفنی بیتک، اگر تم مجھے اپنے گھر کا تعارف کرا دو گے، ازرک،
تو میں کیا کروں گا؟ تم سے ملاقات کروں گا۔ یہ یہاں پر دیکھیں اینا بیتو کا ازر کا، یا ازر کیا ہے؟ مجزوم ہے ان کی وجہ سے۔ کیا ہے؟ شرط کو مقدم آنا تو جواب امر کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی مجزوم ہوگا۔ اینا بیتو کا ازر کا، وہ اکرمنی اکرم کا، تو میری تعظیم کرو میں تمہاری تعظیم کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ امر ہے، اور امر ہے یعنی عبارت نکلے گی اس کی ان تکرمینی اکرم کا، اگر تم میری تعظیم کرو گے اکرم کا تو میں تمہاری تعظیم کروں گا۔ اسی طرح لا تشتم یکن خیر اللہ کا، گالی نہ دو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہاں کیا نکالیں گے؟ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے، اور یہاں نکلے گا ان لا تشتم، اگر تم گالی نہ دو گے یکن خیر اللہ کا، تو اس سے پہلے شرط کو مقدم مان لیا گیا۔ لا تشتم ان لا تشتم یکن خیر اللہ کا، یعنی یہ چاروں ان کے بعد شرط کو مقدم ماننا جائز ہے۔ جب شرط کو مانیں گے تو یہ کیا ہوں گے؟ اس کی وجہ سے مجزوم کہلائیں گے، ان کی وجہ سے۔ بس ایک وَأَمَّا الْعَرْضُ كَقَوْلِكَ، یہ عرض بھی جو ہے کقولی کا رہا۔ عرض کس لیے لاتے ہیں؟ کسی کام کو ابھارنے کے لیے۔ اب اگر وہ لایا جائے عرض تو کبھی ایسا ہوگا کہ بغیر ابھارے، بغیر کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے لایا جائے گا۔ عام طور پر بغیر تاکید کے لایا جائے گا اور بغیر ابھارے ہوئے، جیسے کہ آپ کا کہنا اللہ تنزل تصب خیرن، اللہ تنزل تصب خیرن، تم اترتے نہیں کیوں کہ بھلائی کو پہنچو، تم اترتے کیوں نہیں کہ بھلائی کو پہنچو۔ اچھا یہاں پر دیکھیں کہ یہاں 4 کو ذکر کیا، حالانکہ نحو کے اندر جو ہوتا ہے 5 چیزوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان کے بعد شرط کو مقدم ماننا جائز ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے 5 کو بھی 5ویں کو ذکر کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کیا؟ تو 5واں تھا عرض، لیکن عرض کو اس کے ساتھ نہیں گنیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حاذہ الخمسۃ، یہ 5 نہیں کہے، حالانکہ نحویوں نے جو ہے یہ 5 چیزوں کو گنایا ہے جن کے بعد شرط کو مقدم ماننا جائز ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے 5 میں بھی الگ سے ذکر کر دیا عرض کو۔ وَأَمَّا الْعَرْضُ، عرض کو ذکر کیا، لیکن ساتھ میں ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ استفہام سے بات سمجھ لی جاتی ہے، کیونکہ استفہام سے بات سمجھ لی، تم کیوں نہیں اترتے، سمجھ استفہام کے اندر گویا کہ یہ موجود ہے، تو گویا کہ اس کو علیحدہ طور پر انہوں نے ذکر نہیں کیا اس لیے، اور چونکہ الگ سے پھر ذکر کر دیا تاکہ ان کی بات کی بھی درست ہو جائے، اور لیکن کیا ہے پھر علیحدہ ذکر کیا انہوں نے، لیکن اس کے ساتھ اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ اس کے اندر داخل تھا، تو اس کو اب کیا کہیں گے؟ اما العرض، جیسا کہ عرض، جیسے اللہ تنزل تصب خیرن، تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں اترتے کہ بھلائی کو پہنچو، اس کی عبارت کیا نکلے گی؟ ان تنزل تصب خیرن، اگر تو ہمارے ساتھ اترتے تو بھلائی کو پہنچتے۔ فمولد من الاستفہام، رہا یہ تو یہ استفہام سے ہی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جواب سوال ہو رہا تھا کہ اس کو کیوں جو ہے نہیں ذکر کیا، تو کہا کہ یہ جو ہے ایسی چیز ہے جو استفہام سے ہی سمجھ لی جاتی، گویا کہ استفہام کے اندر داخل ہے، لہٰذا اس کو علیحدہ طور پر ذکر کرنے کی حاجت نہیں تھی۔ اور اسی طرح اگر یہ تو وہ والی صورت ہوئی جب بغیر طلب اور بغیر تاکید کے پیش کیا جائے، اسی طرح جب تاکید کے ساتھ پیش کرنا ہو اسے اور طلب کے ساتھ پیش کرنا ہو تو وہاں پر کہیں گے حلّا تنزل تصب خیرن، تو یہاں حلّا جو ہو جائے گا کس لیے آ جائے گا؟ تاکید کے ساتھ، اور ابھارنے کے لیے ہو جائے گا، اور ہوگا حلّا تنزل تصب خیرن، یعنی عبارت نکلے گی حلّا تنزل ان تنزل تصب خیرن، اگر تم اترو گے تو بھلائی کو پہنچ جاؤ گے۔ اب جو ہے اس کے علاوہ اور بھی جگہ ہیں جہاں پر کیا ہے ان کو مقدم ماننا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوا کرتا ہے، چلیں وہ کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔